السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں قرآن کریم نے اہل ایمان کے اس شعور کو بیدار کیا تھا کہ تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہر قسم کی قوتوں کا مالک وہ ہے۔ تو اب یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان پھر کس غرض کے لیے کافروں کے ساتھ دوستیاں قائم کرتے ہیں۔ مومن کے دل میں تو یہ باتیں جو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف تو وہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں اور خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف خدا کے دشمنوں سے محبت، جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں تو وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ پھر یہ تو جائز نہیں ہے کہ انسان دل سے اہل کفر کے ساتھ محبت کرے یا گہرے تعلقات قائم کرے۔ ہاں، اگر کوئی مومن کسی دشمن جماعت کے چنگل میں پھنس جائے اور اسے ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو تو پھر اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے کہ گویا انہی میں سے ایک آدمی ہے، یا پھر اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویے کا اظہار کر سکتا ہے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو چھپ کر مسلمان کرتے تھے۔ وہ دوسروں سے اپنے دین کو چھپاتے تھے، اپنی عبادت اور نماز چھپ کے پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ ان کے بہن اور بہنوئی بھی چھپ کر مسلمان ہوئے تھے اور اپنے دین اسلام کو اوروں سے چھپاتے تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے غضب اور قہر سے ڈرایا ہے۔ کہا جاتا ہے اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف تو تمہیں آنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی توجہ اس طرف مبذول کرتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کی نظروں میں ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے انتقام سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اس سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کہیں انسانوں کا خوف تم پہ اتنا نہ چھا جائے کہ خدا کا خوف ہی دل سے نکل جائے۔ انسان زیادہ سے زیادہ تمہارا کیا بگاڑ لیں گے؟ تمہاری دنیا ہی بگاڑ سکتے ہیں نا، مگر اللہ تعالیٰ تو تمہیں ہمیشہ کا عذاب دے سکتے ہیں۔ جانا تو ہر حال میں تمہیں اسی کے پاس ہے۔ اب اس دن کو یعنی روز قیامت کو یادوں کی پردے پہ لایا جاتا ہے، انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ جس میں ہر عمل، ہر نیت اس دن پیش ہوگی، اور اس دن ہر شخص کا، اس انسان کا کل سرمایہ، اس کے اعمال کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کا یہ سرمایہ، یہ اعمال اس سے دور ہو جائیں، لیکن افسوس کہ اس کی یہ خواہش ہرگز پوری نہیں ہوگی۔ یا پھر وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش یہ دن ہی نہ آتا، لیکن وہ دن تو آ گیا ہے، وہ اسے دیکھ بھی رہا ہے، اب وہ پکڑا گیا ہے، اب کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اب کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کی انتہائی خیر خواہی ہے کہ وہ تمہیں وقت سے پہلے اپنے اعمال پر متنبع کر رہا ہے، جو تمہارے اعمال کی خرابی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اس خوفناک ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی رحمت کی کرن دکھاتا ہے اور یہ اشارہ کرتا ہے کہ ابھی فرصت باقی ہے، ابھی مہلت باقی ہے، وقت ختم نہیں ہو گیا۔ یہ اس کی مہربانی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ اسلام لوگوں کو اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک سے منع نہیں کرتا، اگرچہ وہ اس کے دین ہی کے دشمن کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حسن سلوک اور حسن معاملہ ایک الگ چیز ہے اور دوستی ایک الگ چیز ہے۔ کیونکہ دوستی میں تو آپس میں محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد اور حمایت کی جاتی ہے، اور یہ کام وہ دل تو ہرگز نہیں کر سکتا جو مومن ہو۔ ایک مومن صرف مومن کے ساتھ ہی دوستی کر سکتا ہے۔ اب فیصلہ کن اور مختصر انداز میں حقیقت ایمان اور حقیقت دین کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان ایک حد قائم کر دی جاتی ہے۔ یہ حد اس قدر واضح ہے کہ اب کسی کو کوئی غلط فہمی پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، ایک شارٹ کٹ بتا دیا گیا۔
کیا بتایا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ایک چیز پکڑ لو، اور وہ چیز کیا ہے؟ نبی کی پیروی۔ فرمایا جاتا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو تو تم اللہ کی محبت کو پالو گے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھنے آئے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کیسے کریں، تو اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں اور انہیں بتایا گیا کہ اتباع رسول، اطاعت رسول کرو گے تو میری محبت پالو گے، میں تم سے محبت کروں گا اور جنت بھی عطا کروں گا۔ کیونکہ اللہ کی محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور نقش قدم پر چلنا بہت ضروری ہے۔ ایمان صرف چند کلمات ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ پر ایمان اور رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ ایک مرتبہ عروہ بن مسعود ثقفی کفار کی جانب سے آئے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ نظریں بچا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کا اندازہ بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب جب عروہ واپس گیا تو اس نے واپس جا کر کفار سے کہا کہ اے قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں کو بھی دیکھا ہے اور ان کے آداب بھی دیکھے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اس کی ایسی تعظیم کرتی ہو جیسی محمد کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے۔ جو بات محمد کے منہ سے نکلتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سب ٹوٹ پڑتے ہیں، اگر وہ تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پڑ جائے وہ اس کو بدن اور منہ پہ مل لیتا ہے۔ ان کے وضو کا پانی آپس میں لڑ لڑ کر تقسیم کرتے ہیں، زمین پر پانی کا قطرہ تک گرنے نہیں دیتے، اگر کسی کو قطرہ نہ ملے تو وہ دوسرے کے ہاتھ سے مل کر اپنے منہ پر مل لیتا ہے۔ ان کے سامنے بولتے ہیں تو بہت نیچی آواز سے، ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر ادب کی وجہ سے نہیں دیکھتے، اگر ان کے سر یا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو تبرکن اٹھا لیتے ہیں اور اس کی تعظیم و اکرام کرتے ہیں۔ غرض میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کی جماعت ان کے ساتھ کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم لوگوں کے نزدیک حضور اپنے مالوں سے اور اپنی اولادوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ اس طرح کے اور بھی سینکڑوں واقعات ہیں۔ در حقیقت صحابہ اکرام کی یہی حالت تھی، اور کیوں نہ ہوتی، کیونکہ ان لوگوں کا ایمان کامل تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ایک حدیث ہے کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ اب یہاں یہ اظہار ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کفر ہے، اور اللہ ایسے شخص سے تو ہرگز محبت نہیں کرتا، بے شک وہ شخص یہ دعویٰ کرے یا یقین کرے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ان آیات کے نزول کا زمانہ 9 ہجری ہے، اور اس وقت نجران کی عیسائی جمہوریت کا دور کہ تھا، اور ان کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان ہے۔ اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں شامل تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور تمام اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ ملک کا مستقبل اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تو عرب کے مختلف گوشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وفد آنے شروع ہو گئے۔ اسی سلسلے میں نجران کے تینوں سردار بھی 60 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینہ پہنچے۔ اس وقت جنگ کے لیے وہ بہرحال تیار نہیں تھے۔ اب سوال صرف یہ تھا کہ آیا وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا ذمہ بن کر رہنا چاہتے ہیں۔
اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں تاکہ اس کے ذریعے سے وفد نجران کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ ان آیات یا قصے کا آغاز ان لوگوں کی فہرست سے ہوتا ہے جو برگزیدہ تھے اور جنہیں اللہ نے اپنے دین کی تبلیغ اور دنیا کی اصلاح کے لیے چن لیا تھا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو بطور فرد گنوایا گیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عمران کے خاندانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی ذاتی حیثیت اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی ذاتی حیثیت میں قابل احترام اور برگزیدہ تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عمران کی اولاد بھی قابل احترام تھی۔ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ عیسائیوں کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ اور اللہ کا رسول ماننے کے بجائے انہیں اللہ کا بیٹا اور اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی لیے ان کی اس بنیادی غلطی کو دور کرنے کے لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمام پیغمبر انسان تھے، ایک کی نسل سے دوسرا پیدا ہوتا چلا آیا اور یہ لوگ ایک ہی سلسلے کے تھے، ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عمران حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، تو اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس خاص برانچ کا ذکر ایک خاص مقصد کے لیے کیا گیا ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصوں کے لیے بطور تمہید اس کا ذکر ہوا ہے۔ انشاءاللہ حضرت مریم کا قصہ ہم اپنے اگلے پارٹ میں کور کریں گے۔ یا اللہ ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔